جس طرح میرے عزیز ساتھیوں نبی مکرم فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری جس وقت اور جس گھڑی میں ہوئی وہ گھڑی وہ وقت شرف اور شان والی. جس رات میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی وہ رات بھی شرف والی، اس لیے کہ اسے معراج کی نسبت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم اسے نسبت عطا کی جس کی وجہ سے اس کا بھی شرف بڑھا. جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان افضل من ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ مبید. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں میں فضیلت والا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وصال کی نسبت ہوئی جمعۃ المبارک کو، تو جمعۃ المبارک فضیلت والا دن بن گیا. بالکل اسی طرح رمضان المبارک کو جب قرآن پاک سے نسبت ہوئی تو رمضان المبارک بھی فضیلت والا بن گیا. ماہ رمضان المبارک کے اندر مکمل قرآن پاک نازل ہوا شب قدر میں، اور اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی ماہ مبارک میں قرآن اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. میرے عزیز ساتھیو ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ مہینہ کتنا برکتوں والا، کتنا رحمتوں والا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر نیکیوں کا صلہ بڑھا دیا، فرائض کا صلہ بڑھا دیا اور نوافل کا صلہ بڑھا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر نیک عمل میں اجر میں اضافہ کر دیا. اگر کوئی خیرات و صدقات کرتا ہے تو باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے کے اندر اسے اجر زیادہ ملے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر برکتوں کو رکھا، رحمتوں کو رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے اندر اتنی برکتیں رکھی، اتنی رحمتیں رکھی کہ اگر کوئی اس ماہ مبارک کے اندر رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اسے مایوس نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ اسے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا.